अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हिदायत ख़ान और आप लोग देख रहे हैं हिदायत ख़ान स्पोर्ट्स। जी नाजरीन, स्पोर्ट के हवाले से कुछ खबरें निकल के सामने आए, उन पर बात करेंगे। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के माबेन जो ओडीआई सीरीज़ जारी है उस पर बात करेंगे, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अभी T20 सीरीज़ जो है वो होने जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबेन जो T20 की जो सीरीज़ है 29 से, उस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तानी जो है मुल्तान सुल्तान के पंचायत के नया जो मालिक बनने जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और अली तरीन के साथ क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। तो जी नाजरीन, शुरू करते हैं। पहले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के माबेन T20 के बाद जो है अब ओडीआई सीरीज़ जारी है, और ओडीआई सीरीज़ का पहला मैच जो है वो बाआसानी जो है इंग्लैंड हार गई हैं। इस मैच में इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए जो है 244 का टारगेट दे देते हैं न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड जो है इस टारगेट को बाआसानी और 4 विकेटों से और 80 बॉलों से ये मैच जीत। उसमें न्यूजीलैंड की जानिब से ब्रेसवेल और मिचेल, ये दोनों एक ऐसे बैटर थे जो न्यूजीलैंड को ये मैच जिताने में इनका बड़ा अहम रोल रहा। और मिचेल तो नॉट आउट रहा, उन्होंने लास्ट फिनिशिंग शॉट भी उन्होंने खेला। और इसी तरह जो है जिस तरह से जो है T20 का आगाज़ हुआ था, उस हिसाब से जो इंग्लैंड के लिए ये ओडीआई सीरीज़ का जो आगाज़ हुआ है ये कुछ अच्छा नहीं हुआ, और पहला मैच जो है वो इंग्लैंड हार गया। अब हम बात करेंगे इंडिया और उसके माबेन जो अभी T20 की सीरीज़ खेली जाएगी। ओडीआई सीरीज़ तो इंडिया हार चुका है। अब T20 जो सीरीज़ है उसमें बहुत सारे प्लेयर जो है वो नए आए हैं और बहुत सारे प्लेयर जो है वो चेंज हुए हैं। तो उस हवाले से बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर जो है उसमें शामिल हैं। T20 स्क्वाड के लिए इंडिया की जो है ऑलमोस्ट पूरी टीम ही आप कह सकते हैं कि चेंज होगी, क्योंकि 8 प्लेयर जो है T20 के और आ जाएंगे। जो मौजूदा ओडीआई के जो प्लेयर थे उनमें से 8 प्लेयरों को बिठाया जाएगा, तो ऑलमोस्ट ये पूरी टीम ही चेंज हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जो है चार प्लेयर और आएंगे। बाकी यही खिलाड़ी जो प्लेयर होंगे जो अभी ओडीआई में थे, जिसके अंदर मिचेल स्टार्क नहीं होंगे, और 2-3 प्लेयर और हैं कि वो शायद ना हो। बाकी जो है यही प्लेयर होंगे। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबेन T20 की जो सीरीज़ मंगल से जो होगी, उसमें अभी तक पाकिस्तान ने ये डिसाइड नहीं किया है कि पाकिस्तान की जो बेस्ट 11 है वो कौन सी होगी। अभी तक ये मामला जो है ये गंभीर है और डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि बेस्ट 11 कौन से हैं। यहाँ पर 3-4 प्लेयर जो है ज़बरदस्ती जो है वो T20 की स्क्वाड में मुसल्लत किए हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये पाकिस्तानी सेलेक्टरों ने ये एक भंड मारा है। इसका जो इंतशाफ जो राशिद लतीफ़ साहब ने भी किए हैं कि यहाँ पर मामलात ये है कि भाई आपने प्लेयरों को तो ले लिया है, क्या आप उनको खिलाएंगे भी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल निशान है। अगर आप उनको नहीं खिलाएंगे तो आपने उनको स्क्वाड में सेलेक्ट क्यों किया है? अगर आप उनको खिलाएंगे तो किसकी जगह खिलाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल निशान है, और ये पूरा पाकिस्तान का जो है मजाक बन रहा है इस वक्त। खैर, इस पर बात करेंगे जब क्रिकेट हो जाएगी, मैच हो जाएगा तो अगले दिन। अब हम बात कर लेते हैं जो मुल्तान सुल्तान और की जो पंचायत है अली तरीन और पीसीबी की जानिब कोई भी मुज़ाकरात या कोई भी बातचीत जो है अब तक तय नहीं पाई है। दोनों अपनी अपनी जगह पे जो है वो डट के खड़े हुए हैं। इन बातों के बीच में राशिद लतीफ़ साहब ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं कि आप सुन के हक्का पक्का रह जाएंगे।
اونلی میں یہ یہاں ساری باتیں بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن راشد لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نہیں چاہتے ہیں، چند لوگ جو ہیں پاکستان کا پی ایس ایل چلانے کی جو ذمہ داری ان لوگوں کو دی گئی ہے، وہ اپنی انگلیوں پہ پلیئروں کو اور فرنچائز مالکوں کو اور عوام کو نچانا چاہتے ہیں، یہ کہا ہے راشد لطیف صاحب نے۔ تو اس کے پیچھے کتنی سچائی ہے اور کتنی حقیقت ہے، یہ تو ہم سب جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد کچھ بات سامنے لے کر آئیں گے، لیکن یہاں یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ صحیح اس لیے ہے کہ بھائی آپ ایک علی ترین کو بلا نہیں سکتے، اس کے بٹھا کر اس کے معاملات حل نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایگو ہے اور آپ سارے فیصلے ایگو پر کرتے ہیں۔ اب یہ کس کے اندر ایگو ہے اور کون سا ایگو ہے کہ بھائی آپ ایک 7 ارب، یار میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ایک آدمی جو ہے پاکستانی کرکٹ کے لیے 7 ارب انویسٹ کر چکا ہے، آپ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کی نہیں سنتے ہیں۔ اب اس پر الزام یہ لگا رہے ہیں کہ آنے والے 10 سالوں کے لیے وہ ملتان سلطان کو سستے میں اور کم پیسوں میں خریدنا چاہ رہے تھے کانٹریکٹ پر۔ ایسا نہیں ہے، انہوں نے ایک ویڈیو میں اپنے واضح کہا ہے، اگر آپ لوگوں کو نہیں تو ان کے اکاؤنٹ پہ وہ ویڈیو موجود ہے، جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی میں ملتان سلطان کے لیے جتنا جو بیسٹ ہے اور جتنا اچھا ہے ہو سکے وہ اتنا میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر جو ہے پیچھے جو ٹانگ اڑا رہا ہے وہ پی سی بی کہہ رہے ہیں نہیں، آپ ایسے نہیں کریں گے، آپ کو جو ہم آرڈر دیں گے آپ وہ کریں گے، جس پر ہم دستخط کریں گے آپ وہ کریں گے، جو پلان ہم بتائیں گے آپ وہ کریں گے۔ تو جہانگیر ترین کی اس بات پر جو ہے نا ان کی جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے کہ بھائی کیوں، مطلب میں اتنا، میری پنچایت ہے، میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، میں جیسے کرنا چاہ رہا ہوں، میری مرضی۔ لیکن یہ بات جو ہے ان کی پی سی بی والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور پی سی بی کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیسے ہم یہ پاکستانی پلیئروں کو کانٹریکٹ دے کر کانٹریکٹ میں پھنسا کر جو ہے ان کے ساتھ بھیڑ بکریوں والا سلوک کرتے ہیں، ایسے ہم مالکان کے ساتھ بھی کریں گے۔ لیکن بہت سارے مالکان ایسے ہیں کہ اس پر خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن علی ترین نے یہ خاموشی توڑ دی ہے۔ آج علی ترین تو کل کوئی اور، پرسوں کوئی اور ایسے آگے جو ہے آہستہ آہستہ یہ بات پلیئروں میں بھی ہوگی اور پلیئر بھی ایسے نکل کر سامنے آئیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کس طرح محمد عامر ابھی بھی جو ہے T20 کا بیسٹ بولر ہے۔ آپ دنیا بھر کی لیگوں میں جا کے دیکھ لیں، سب دنیا بھر کے بیٹسمینوں سے ابھی بھی پوچھیے، ابھی بھی اس کی کرکٹ ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ اس نظام، اس جارحیت سے وہ تنگ آ کر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ صحیح ہے۔ پھر آپ کے پاس ابھی جو نئے لڑکے ہیں ان میں سے سفیان مکین کو آپ کسی فارمیٹ میں پاکستان کے اندر جب آ جاتی ہے بات تو آپ نہیں کھلاتے، جہاں پر تھوڑی سی مشکل کنڈیشن ہوتی ہے آپ وہاں ان کو لے جاتے ہیں، اگر اسپن کے لیے تھوڑا ہیلپ ہو تو وہاں کھلاتے نہیں ہیں، اور جہاں اسپنر کے لیے کچھ بھی نہ ہو وہاں آپ ان کو ضرور کھلاتے ہیں۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ پرفارم کرتے ہیں، اور پرفارم کرتے ہیں تو یہ بات جو ہے نا سلیکٹر اور کوچ اور جو اس میں ملوث ہے، جو اپنے دامادوں کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے بھتیجوں کو اور بھانجوں کو ٹیم میں لینا چاہتے ہیں، ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی، تو کچھ نہ کچھ بہانہ ڈھونڈتے اور اگلے دن جو ہے اس بہانے پہ کارروائی کر کے اس کو باہر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ صرف سفیان مکین کی بھی کہانی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو آگے ایک اسپنر تھا اسامہ میر، آپ لوگ جانتے ہوں گے، اسی کا تعلق بھی اسی ملتان سلطان سے ہی تھا، اسی ملتان سلطان سے ہی پاکستان کا بیسٹ اسپنر بن گیا تھا وہ، اور بیسٹ بولر بن گیا تھا، اور سب سے زیادہ وکٹیں لی تھی۔ ان کے ساتھ بھی آتے ہیں، ایک ٹلہ آتا ہے وہاب ریاض، اور وہ اس کو کیسے اس نے اس کو
دیوار کے ساتھ لگا دیا اور کنارے کے ساتھ. اور اس میں سب سے زیادہ غلطی محسن نقوی صاحب کی تھی کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ میں خود ہینڈل کروں گا اور پلیئر جو ہیں مجھے خود بتائیں. اس کی بھی ماتھے مر گئی تھی. وہ اٹھا کر فون کرتے ہیں اور دیکھو اس کے فون اور اس کی میسیجز اگر اس کا پی سی بی چیئرمین جو ہے محسن نقوی تک پہنچ بھی گئے تھے تو محسن نقوی کو وہ میسیج جو ہے سلیکٹروں کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا یار اس لڑکے کے ساتھ کیوں زیادتی ہوئی ہے, کہیں سے مجھے یہ پرمیشن ملی ہے, چاہے اس کا کیریئر تو تباہ نہ ہو. اب وہ نہ 3 میں آئے گا نہ 13 میں آئیں گے, کیونکہ ان لوگوں کا بھی ایگو ہٹ گیا ہے. اس بیچارے کی تو کوئی وہ بھی نہیں ہوگی, سفارش بھی نہیں ہوگی, اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوگا کرکٹ میں اور نہ پولیٹیکشن میں. تو اس کی تو لگ گئی, وہ تو گیا 14 سال کے لیے اندر, یوں سمجھ لو وہ تو بالکل ہی چلا گیا. اب رہ گیا ہے یہاں پر 2 یا 3 اسپنر. صحیح ہے. اگر 38 سالہ آصف افریدی وہ پاکستان کے لیے ڈیبیو کر سکتا ہے صرف اس بنیاد پہ کہ وہ لاہور قلندر کی فرنچائز سے کھیل رہا ہے, تو پاکستان کے اندر ایسے بے شمار اسپنر لڑکے نوجوان میں گناؤں گا کہ جن کو جتنے بھی کوچز ہے, پی سی بی ہے یا پاکستانی سلیکٹر ہیں, ان کا نام بھی نہیں لیتے اور ان کو سے پوچھا بھی نہیں جاتا. بالکل ینگ, اور یہ ینگ جو ہوتے ہیں یہ اس عمر میں یہ پک نہیں ہوتے. یہ جا کر بھی آصف افریدی کی جیسے 38 39 40 سال میں پھر ان کو نظر آتے ہیں. آصف افریدی آج سے پہلے کہاں تھا؟ کیا 10 سال پہلے اس کی پر نظر کیوں نہیں پڑی؟ یہ بھی ایک سوال نشان ہے. اب بات یہ ہے کہ بھائی پاکستان ملتان سلطان کی نیا جو ہے وہ مالک کون ہوگا, یہ اس پر تو ابھی تک کوئی بات نہیں جاری اور نہ تو کوئی ایسی کوئی خبر آئی ہے. اور جیسی بھی خبر آئے گی تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.